جہاں پر ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرے اور صاف شفاف الیکشنز ہوں اور لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو اور یہ رجیم چینج بزنس جو ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ جو ایکسٹرنل انٹرنل انفلوئنسز ہیں ڈیموکریسی پہ ان کو ختم کیا جائے تاکہ صحیح لیڈرشپ سامنے آئے. اور یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کو اس کے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا. آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ عمران سلیکٹڈ ہے دا پوائنٹ از دس کہ ہی از پرابیبلی دا فرسٹ اینڈ دا اونلی آنیسٹ لیڈر وی ہیو ہیڈ آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. آنیسٹ ہے, اس کو کوئی لالچ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنانی ہیں. اس کے بچے آلریڈی ویل ورسڈ ہیں, ان کو پاکستان کے ٹریجری کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو خود کو بھی بہت زیادہ لمبی چوڑی جائیدادیں بنانے کا شوق نہیں ہے. اور آلریڈی وہ اتنا زیادہ انویسٹ فلانتھروپک پروجیکٹس میں کر چکا ہے. اس کے جو بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں پاکستان میں فلانتھروپی سے ریلیٹڈ وہ ون آف دا بیسٹ ہیں. شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل جو ہے ون آف دا بیسٹ ہاسپٹلس کاؤنٹ ہوتا ہے پاکستان کا. پھر جو یونیورسٹی ہے وہ بھی اس نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی بنائی ہے. تو آپ اس سے مطلب ہی از اونلی بین گیونگ ٹو دا کنٹری ناٹ ٹیکنگ فرام اٹ. تو یہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ ان کمپیریزن اگر آپ زرداری کو دیکھ لیں جس کی شوگر مافیا ہے بہت بڑا, اور اس کی شوگر ملز ہیں 17 18 19 شوگر ملز ہیں اس کی شاید, جو کہ ٹوٹلی منوپلائز کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ شوگر کی جو فصل ہے اس کو پانی کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے, اور سندھ جو ہے وہ اس کی پانی کا بہت ایشو ہے وہاں پر. تو اس نے بہت زیادہ منوپلی کھیلی ہوئی ہے اپنی شوگر ملز کے لیے, اور پانی کی بھی بڑے ایشوز چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ. لیکن دا پوائنٹ از دس کہ یہ لوگ بزنس کر رہے ہیں. عمران از ناٹ ڈوئنگ اے بزنس, اس کا اپنا کوئی بزنس ہے ہی نہیں, وہ صرف سروس کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ چیز اگر ہم یوٹیلائز نہیں کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونیٹی دی ہے ان دا فارم آف اے لیڈر کہ جو آنیسٹ ہے اور جس کا کوئی لالچ نہیں ہے اور جو صرف آپ کے سرو کرنے کے لیے بیٹھا ہے, تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس کو ٹینیور کمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس کو اتنا ٹائم دینا چاہیے کہ پاکستان میں وہ کچھ کر جائے. اس کا ایٹ لیسٹ کچھ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس لیول پہ لے آئے کہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہمارا نام آ جائے, ہمارے بچے بھی اچھے اسکولوں میں جائیں, ہمارے بھی ہسپتال جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہوں. اگر وہ سارے کے سارے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو شوکت خانم کے لیول کا بنا دیتا ہے تو دیر از نتھنگ لائک اٹ. اگر وہ ساری کی ساری یونیورسٹیز کو اسکولس کو نمل یونیورسٹی کے لیول کا انٹرنیشنل لیول کا بنا دیتا ہے تو آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے یہ؟ آپ پھر ان کی باتوں میں, غداروں کی باتوں میں آ کے کہ جو صرف اور صرف جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ انڈیا کے نیریٹو کو پاکستان کے اندر پروموٹ کریں, آپ کے ذہن کو پوائزن کریں, زہر سے آلودہ کر دیں آپ کے خیالات کو, آپ کو اپنے آپ سے نفرت کروا دیں, آپ کو اپنی آرمی کے جوانوں سے نفرت کروا دیں. تو یہ آپ کو اس لیول پہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں. یہ 5th جنریشن وارفیئر کے ٹولز ہیں, یہ اکنامک ہٹ مین کے ٹولز ہیں. نواز نے جو بات کی تھی کہ ہم نے پاکستان کی کرنسی کو بڑا ہم نے اسٹیبل کیا, اس عقل مند انسان سے ذرا کوئی پوچھے کہ بھئی تمہاری گورنمنٹ نے پاکستان کی کرنسی کے جو پرنٹنگ رائٹس ہیں وہ نواز کی گورنمنٹ نے اٹھا کر سینٹرل بینک کو, اسٹیٹ بینک کو دیے اور اربوں روپے میں بیچے ہیں یہ رائٹس. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ فیڈرل ریزرو بینک کے اندر آتا ہے, وہ روتھسچائلڈز کے اندر آتا ہے, اور اس کو بیچنے والا, ہماری کرنسی کے پرنٹنگ رائٹس کو بیچنے والا کون تھا, اس کو سینٹرل بینک کے انڈر لانے والا کون تھا؟ نواز تھا. عمران تو بعد میں آیا ہے, عمران تو اس کے 2 سال بعد آیا ہے گورنمنٹ میں. یہ عمران کا ڈیسیجن تو نہیں تھا, یہ تو نواز کا ڈیسیجن تھا کہ یہ پرنٹنگ رائٹس جو کاپی رائٹس ہیں کرنسی کے وہ بیچ دو اربوں روپے میں. تو یہ اب پھر اس کے بعد جو ہماری کرنسی نے فلکچویشنز کی ہیں, انہوں نے خود پھر اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے, خود اس کو بلوٹ کرنے کے لیے انہوں نے خود پھر پرنٹنگ, اوور پرنٹنگ کی ہے. تو یہ فیکٹر یہ بتاتے نہیں ہیں کہ کرنسی انہوں نے اسٹیبلائز کی ہے تو کیسے کی ہے, اور کرنسی کو بیچنے والے کون ہیں. سب سے بڑی غداری تو انہوں نے یہ کی ہے. اور کانسٹیٹیوشن کی آپ بات کرتے ہو کہ آئین کے اوپر ڈاکہ ڈالا, آئین کے اوپر ڈاکہ ڈالا, آرٹیکل 6. دا پوائنٹ از دس کہ چوری کس نے کی ہے؟
ہمارے آئین میں اگر آپ منی لانڈرنگ کرو تو وہ چوری ہے، اگر آپ ٹیکس ایویژن کرو تو چوری ہے، اگر آپ پیسہ آف شور کمپنیز میں پھینکو جو کہ آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، اگر آپ اپنی گورنمنٹ کی جاب کر کے آپ اپنے ایسٹس پراپرلی ڈیفائن مت کرو یا ڈکلیئر نہیں کرو تو وہ چوری ہے۔ یہ سب ہماری کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے یہ سب چوریاں ہیں، اور یہ سب چوریاں پروون فیکٹ ہے، سرٹیفائڈ فیکٹ ہے کہ دونوں نے کی ہیں، زرداری نے بھی کی ہیں اور نواز نے بھی کی ہیں۔ تو جب ان دونوں نے یہ چوریاں کی ہیں، جب ان دونوں نے پاکستان کے آئین کے خلاف مطلب پیسہ کھایا ہے، چوری کی ہے، تو پھر ڈاکہ کس نے ڈالا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف نے ڈالا ہے، عمران خان نے ڈالا ہے، یا انہوں نے ڈالا ہے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا، آپ کس دنیا میں پھر رہے ہو؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ ان کے زمانے میں کیا یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ آپ مجھے بتائیں، کیا یہاں پہ سونے کے درخت پہ سونا لگا ہوا تھا؟ کیا یہاں پہ کیا کہتے ہیں وہ بھیڑ اور بکری اور مطلب وہ جو ایک محاورہ ہے کہ وہ ایک ہی گھات میں پانی پیتے تھے، شیر اور بکری ایک ہی گھات میں پانی پیتے تھے، یہ ان کے زمانے میں یہ سب تھا؟ ان کے زمانے میں کیا ریپس نہیں ہوتے تھے؟ ان کے زمانے میں یہ جو زینب کا واقعہ ہوا ہے وہ ان کے زمانے میں ہوا ہے؟ تو یہ کس دنیا میں آپ لوگ؟ یہ پھر اسلام کے بڑے ایمبیسڈر بنتے ہیں۔ ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈاکہ جو ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے وہ نواز کے زمانے میں ہوا ہے، اور ان کی مرضی سے ہوا ہے، ان کے اپنے منسٹرز کے سگنیچرز تھے اس بل امینڈمنٹ کی کلاز کے اوپر۔ تو یہ کس کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں؟ عوام پھر بیوقوف بنے گی ان سے۔ اچھا، اور پھر یہ کہ ہم واپس آ جائیں گے تو ہم اکانومی کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ 3 دفعہ نواز شریف آیا ہے، 3 دفعہ یہ آیا ہے بندہ، اور پاکستان کی اکانومی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ یہ جو باتیں کر رہا ہے نا کہ اکانومی اچھی ہوئی، بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی اکانومی اچھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی جو مڈل کلاس ہے وہ غریب ہو گئی تھی، صرف اتنا ہوا تھا کہ جو آپ کے الٹرا پور ہے نا، جو کہ بالکل بہت زیادہ غریب لوگ تھے، وہ پاورٹی کے لیول پہ آئے تھے، جس کو یہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ جو مڈل کلاس ہے وہ پاورٹی کے لیول پہ چلی گئی تھی، اور یہ جو انرجی کا کرائسس سالو کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کول کا انہوں نے پلانٹ لگایا ہے جو کہ کلائمیٹ کے حساب سے بہت، آج کل کوئی بھی شخص کول کا پلانٹ نہیں لگاتا۔ پوری دنیا میں آپ پورے ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں، وہ سب اپنے کوئلے کے پلانٹس کو بند کر رہے ہیں، فاسل فیولز کو بند کیا جا رہا ہے۔ سب دنیا جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ رینیوبل انرجی ریسورسز کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے پاکستان کو 50 سال پیچھے لے کے گئے ہیں کول کا پلانٹ لگا کر۔ ان کو چاہیے تھا کہ ونڈ ملز لگاتے ہیں، یا پھر یہ ہائیڈرو پاور میں فوکس کرتے، ایون اگر یہ کلین نیوکلیئر انرجی پہ بھی فوکس کرتے تو دیٹ وڈ ہیو بین بیٹر۔ تھرمل انرجی ہوتی ہے، کچھ نہیں۔ کول جو کہ 100 سال پرانا میتھڈ ہے اور جو اب آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا میں، وہ انہوں نے لگایا ہے، اور اس کا نقصان جو ہے نا ہمیں ہمارے 50 سال بعد ہمارے بچے بولیں گے کہ یہ آپ نے کیا ہمارے ساتھ۔ آپ کے آلریڈی آپ دیکھو کتنے فلڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ آپ دیکھو نا ہر سال فلیش فلڈز ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ وارمنگ ہو رہی ہے۔ وارمنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اتنی زیادہ ہیٹ سٹروک ہو رہے ہیں، گرمی ہو جاتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ فاسل فیولز کی وجہ سے۔ تو یہ انہوں نے جو پلانٹ لگایا ہے، اس سے تو آپ کی انوائرمنٹ تباہ ہو گئی ہے۔ یہ تو ایونچولی کسی کو اگر عقل ہوگی تو وہ تو یہ پلانٹ بند کر دے گا۔ آپ کے رینیوبل انرجی ریسورسز جیسے باقی ساری ترقی یافتہ دنیا میں ہو رہا ہے، ویسے ہی آپ وہاں پہ کریں، یہ کول اور یہ فاسل فیولز پہ اوپر اپنی ڈپینڈنس ختم کریں، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو وین آف کریں۔ تو یہ عقل مند سمجھدار قومیں تو وہی ہوتی ہیں نا جو ترقی یافتہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے ماڈل کو اپنائیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ آج سے 100 سال پرانا ماڈل اٹھا کے لے آئیں۔ تو یہ جو انرجی کرائسس کو سالو کرنے کی بات کر رہا ہے، مجھے تو یاد ہے کہ نواز کے زمانے میں بھی اتنی لمبی لمبی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، زرداری کے زمانے میں بھی اتنی لمبی لمبی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، پھر ہیٹ سٹروک میں اتنا بندہ شہید ہو گیا کراچی میں۔ یہ مطلب یہ کس کے زمانے میں ہوا ہے؟ یہ مس مینجمنٹ کس کے زمانے میں ہوئی ہے؟ فلڈز اتنے زیادہ آئے ہیں، اور فلڈنگ ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے بہت گندا مینیج کیا تھا دونوں گورنمنٹس میں۔
دے ہیڈ دا ریسورسز، ان کو اتنی ایڈ ملی ہے، ساری ایڈ کھا گئے اور ایک آنا نہیں انہوں نے لگایا، اور ساری ایڈ جو ہے وہ آئی مارکیٹ میں اور انہوں نے بیچ دی لٹرلی. مطلب جو ڈیٹس تھیں وہ بھی اٹھا کے انہوں نے بیچ دی، کھجوریں بھی بیچی ہیں انہوں نے سعودی عربیہ کی. بڑا وہ سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. بھئی بندہ پوچھے کہ تم ان کی ڈیٹس اٹھا کے، ان کی جو ایڈ ہے وہ اٹھا کے تم بیچ رہے ہو، لٹرلی اتنے تم بے شرم ہو، اور تم بات کر رہے ہو کہ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. تم نے سعودی عربیہ کو کیا پرومس کر دیا کہ تم نے ان کو کیا دینا ہے کہ جو تم ان کا اتنا بڑا نام لے رہے ہو؟ مطلب کچھ تو تم نے ان کو پرومس کیا ہی ہوگا نا کہ اگر آپ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں دوبارہ سے تو میں آپ کو پاکستان کا یہ کچھ دے دوں گا. مطلب کوئی نہ کوئی تو سٹوری تم نے ڈالی ہوگی. تو یہ پہلے ہی آپ کا سب کچھ بیچ کے ڈیلیں شیلیں کر رہے ہیں آپ کے دشمنوں کے ساتھ. سعودی عربیہ کی تو میں بات نہیں کر رہی، وہ تو ہمارا دشمن نہیں ہے، لیکن یہ اسرائیل کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے ان کی کہ اگر اسرائیل کو یہ اکنالج کروا دیتے ہیں پاکستان کے تھرو تو اسرائیل جو ہے ان کو پرائم منسٹر بنا دے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا ان کو بڑی فل فلیجڈ سپورٹ مل رہی ہے، اور پاکستان میں ہی دندناتے پھر رہے ہیں. پورے پاکستان میں ان کی چل رہی ہیں، روز ان کے جلسے ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن اس کا بہت زیادہ ایک تو نیشنل اس کا پیچھے ایجنڈا اور ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. انٹرنیشنل ایجنڈا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ افغانستان سے یہ نہیں چاہتے کہ یو ایس کی آرمی نکلے. ایک دفعہ پاکستان میں کرائسس آیا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، تو اس کے آفٹر ایفیکٹس امیڈیٹلی آپ کو محسوس ہوں گے افغانستان میں، اور جو امن آنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ امن ختم ہو جانا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ایکسکیوز مل جائے گی ڈیپ اسٹیٹ آف یو ایس کو کہ وہ یو ایس کی آرمی کو افغانستان میں رکھیں. اور یہ ایریا ایم آئی سی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہو گیا، ڈیپ اسٹیٹ ہوگی، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایریا گریٹر اسرائیل بن جائے. ادھر سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر بنے. کشمیر میں اس وقت پوری کوشش ہو رہی ہے، انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے کہ اگر ہمیں لداخ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو ہم پوری کوشش کریں کہ ہم کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کر لیں اور اس کے اوپر اپنی ہائرارکی پیٹریارکی اپنا ہولڈ رکھیں، اپنی اٹانومی رکھیں. کہ جیسے انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا تھا کہ they want to create another Bangladesh in the entire Kashmir area including the Gilgit Baltistan area کہ جس میں ان کا مطلب ان کا ہولڈ بھی ہو، ان کی مونوپلی بھی چلے، ان کی اٹانومی بھی چلے، اور کشمیری بھی خوش ہو جائیں کہ جی ہمیں اپنا انڈیپینڈنٹ کشمیر مل گیا ہے. لیکن پاکستان کی اس میں کوئی ویلیو نہ ہو، پاکستان کی کوئی حیثیت نہ ہو، پاکستان کو کچھ نہ سمجھا جائے. تو یہ پلان بھی چل رہا ہے، اس میں یورپین یونین بھی ان کے ساتھ ہے، اس کے اندر یو ایس کے کانگریس مین اینڈ ویمن بھی ان کے ساتھ ہیں کہ اس میں ہم بھی سیف ہو جائیں گے، ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ایریا بن جائے گا، ہم وہاں پہ آیا جایا کریں گے، ہماری وہاں پہ ایک ہولڈ ہوگی، وہاں سے ہم چائنا کو کنٹرول کریں گے، افغانستان کو کریں گے، پاکستان کو کریں گے، ایران کو بھی کر لیں گے. تو یہ ان کا سٹوری چل رہی ہے، اور یہ اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس پی ڈی ایم کے تھرو رجیم چینج کرا کے یہاں پہ یہ تماشے کریں. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پاکستان نے کیا کرنا ہے، پاکستانیوں نے کیا کرنا ہے. ہم نے اپنا ملک توڑنے دینا ہے، ہم نے 1971 ریپیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ ایوب یحییٰ سٹوری چل رہی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ کی اس وقت رائیولز موجود ہیں پاکستان آرمی میں. I don't have their names unfortunately but انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وقت کے ساتھ ان کے نام ایکسپوز ہوں گے. اور جو لوگ اس وقت انٹرنلی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز کی حکومت آ جائے، مریم کی حکومت آ جائے یا زرداری کی حکومت آ جائے، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اور وہ بڑے پاورفل جنرلز ہیں، وہ بھی بڑے اسٹرانگ جنرلز ہیں جو بار بار ان کی ضمانتیں کروائی جا رہے ہیں، بار بار ان کو باہر بھجوائی جا رہے ہیں، بار بار یہ ان کو دندناتے پھر دے رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں نا، میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں. آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا؟ ابھی جاؤ، آئی چیلنج یو، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں. آپ چاہے میڈیا کے بندے ہو، چاہے آپ ایکٹیوسٹ ہو، چاہے آپ ویسی مطلب بالکل نیوٹرل پاکستانی ہو، جا کے نیب کے دفتر کے باہر جا کے پتھر مار کے آؤ. جاؤ ابھی، آئی چیلنج یو، جاؤ جا کے نیب کے باہر نا، دفتر پہ باہر جا کے نا پتھر مار کے آؤ، ان کی ایک دو شیشے توڑ کے آؤ، پھر دیکھو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. کیونکہ آپ ایک عام پاکستانی ہو. لیکن ان میڈم کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، بلکہ ان کو اور زیادہ پروٹوکول مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے کچھ چاہنے والے پاکستان کی آرمی میں موجود ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ان کے کچھ چاہنے والے موجود ہیں جو کہ ان کو
جیل میں نہیں ڈالنا چاہتے، جو کہ ان کو انڈائٹ نہیں کرنا چاہتے، جو کہ پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کو انصاف نہیں دلانا چاہتے، جو چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہمارے سر پہ مسلط ہو جائیں. اس میں ان کی اپنی کوئی ریزنز ہیں، مجھے نہیں پتا، ایگو ہے یا کچھ اور ہے یا کچھ ڈیل ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا. جنرل قمر باجوہ سچا بندہ ہے، اچھا بندہ ہے. وہ بیچارہ بندہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے. وہ بہت دفعہ کوشش اگر چاہتا تو وہ ماشاء اللہ لا سکتا تھا. اس کے پاس بہت اپرچونیٹیز تھیں، بہت زیادہ اس کے پاس موقع آئے ہیں کہ اگر وہ لگا دیتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا. کووڈ کا ہوا ہے، ہی کوڈ ہیو ڈن اٹ. کون پوچھتا اس کو؟ کون روکنے والا تھا؟ مجھے بتائیں. یہ آرٹیکل 6 آپ بول رہے ہو، آرمی کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ لگا دیں ماشاءاللہ، آپ روک لو گے؟ آج اگر جنرل قمر باجوہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی فارغ ہو سارے کے سارے، میں بن رہا ہوں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، وٹ ایور بوتھ، میں پرائم منسٹر بھی ہوں پریزیڈنٹ بھی ہوں اور میں بن گیا ہوں، آپ کیا کر لو گے؟ مجھے بتاؤ کیا کر لو گے آپ؟ صرف یہ اپنا یہ سرکس کرو گے جو کرتے رہتے ہو؟ کوئی مطلب کین یو اسٹاپ ہیم؟ آئی ڈونٹ تھنک یو کین اسٹاپ ہیم. تو پھر بٹ ہی ہیزنٹ ڈن دیٹ. بہت موقع ملے ہیں، بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملی ہیں، بہت زیادہ چانسز ملی ہیں کہ وہ ابیوز کر سکتے تھے اپنی پاور کو، لیکن نہیں کیا. وہ بندہ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے نہیں کرنا. عمران ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوا ہے، اس کو ووٹس ملے ہیں، اس کی ریلیز بھری ہوئی ہوتی ہیں، لوگ آئے ہوتے ہیں اس کے اوپر. مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں نے 7 گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہو کے عمران کو ووٹ دیے. ایسے ایسے لوگوں نے، میری فرینڈز نے، مطلب میرے جاننے والوں نے مطلب جا کے ووٹ دیے خوشی سے کہ ہاں نہیں اس کو موقع ملنا چاہیے. تو اس کو موقع تو دو نا. اس کو میں حالانکہ اپوزیشن، میں نے اس کو جوائن نہیں کیا ہوا، میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہی از اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر. ہی ڈز ہیو اے ڈیموکریٹک فالوئنگ. ہی از لیجٹ بن رہا ہے، اللیجٹمیٹ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. اس کو موقع دو. اتنے ان ایرے غیر نتھو خیروں کو آپ نے 30 سال دے دیے، تو اس بیچارے کو ابھی کیا 3 سال چل رہا ہے، 2 سال اور دے دو. آلریڈی آپ کی ماشاء اللہ سے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وی ول امپروو. مجھے یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ہسپتال شوکت خانم کے لیول پہ کر دے اور ہمارے ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ نمل یونیورسٹی کے لیول پہ کر دے تو ہی از آلریڈی اچیوڈ مور دین 50%. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آرمی میں یہ جو 2-3 جنرلز، آئی ڈونٹ نو کتنے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، کتنے ہیں، جو کہ بہت پاورفل ہیں اور جو نواز کو چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں آئے اور جو چاہتے ہیں کہ مریم حکومت میں آئے، ان کی حکومت آ جائے فار ون ریزن اور another. میری ان سے گزارش ہے کہ ملک ٹوٹ جانا ہے. آپ نے اگر یہی کرنا ہے نا تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. یہ 1971 والی سٹوری ہو رہی ہے. ایوب خان کے خلاف یحییٰ خان کھڑا ہوا تھا اور اس نے مطلب ایک انٹرنل کو ہوا تھا، اور آپ اس طرح سے انٹرنل کو کی کوشش کر رہے ہو. اور اس کے نتیجے میں یہ میں بہت پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی آرمی کے اندر ڈویژن ہے، لابیز بن چکی ہیں کہ عمران کی لابی ہے اور ایک یہ نواز کی لابی ہے. اور یہ جو لابنگ ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ اتنی دیر سے دندناتے پھر رہے ہیں اور ہمارا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر. مطلب یہ پلیٹلیٹس گر جاتی ہیں اور پھر وہ بوگس قسم کا میڈیکل بورڈ بیٹھ جاتا ہے اور پھر ان کو باہر بھجوا دیا جاتا ہے. اور قمر باجوہ صاحب جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ یا سینئرز ہیں یا پھر ان کے کمپیریبل لیول پر ہیں. آئی ڈونٹ نو بٹ دے آر پیپل. کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے دندناتے پھریں آفٹر سرٹیفائڈ ریکارڈز آف کرپشن آف بوتھ زرداری اینڈ نواز. اب نواز کی تو جو کرپشن ہے وہ تو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. وہ باجوہ صاحب نے تو نہیں لکھی ہے، وہ عمران نے تو نہیں لکھی ہے، وہ تو ریمنڈ بیکر کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ایک ایک چیز، ایک ایک پائی کا اس میں لکھا ہوا ہے. پھر پیناما لیکس کیا ہے؟ وہ کیا جنرل قمر باجوہ نے لکھا ہے پیناما لیکس؟ وہ کیا عمران خان نے لکھی ہے پیناما لیکس؟ وہ تو انٹرنیشنل سکینڈل ہے، اس میں اس کا نام ہے، اس کی کمپنیز کے وہ ہیں. تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کو قمر باجوہ نے نکالا ہے یا پھر آپ کو عمران خان نے سازش کر کے نکالا ہے؟ یہ جو پیناما کی لیکس ہوئی ہے یہ تو انٹرنیشنل نیوز تھی، اس میں بڑے بڑے
لیڈرز کے نام تھے تو آپ کا بھی نام تھا، آپ نے آف شور کمپنیز بنائی، آپ نے ٹیکس ایویژنس کی، آپ نے منی لانڈرنگ کی، اور وہ اس کا سارا کٹا چٹا سب سامنے آ گیا دنیا کے، تو آپ پکڑے گئے. اتنی کرپشن کی آپ نے تو سب کے سامنے آ گیا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہو، آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن سکو. تو اس میں کوئی شرم کی بات تو نہیں ہے. یہ تو ایک آپ یہی بات ہے نا کہ جو چور ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کبھی چوری نہیں کی، وہ تو ہمیشہ یہی کہتا ہے نا. لیکن وہ تو سچ جو سامنے آ گیا ہے، سچ سچ ہے، اس کو آپ جھٹلا تو نہیں سکتے ہو. اور پھر اس کا یہ کہ نہیں میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا، جمہوری میں ریپرزینٹیٹیو تھا اور مجھے نکال دیا. واٹ دا ہیل، واٹ دا ہیل. آپ مطلب آئی ڈونٹ نو کہ آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو. آپ کا جو کیریئر سٹارٹ ہوا ہے وہ جنرل ضیاء الحق کی گود سے ہوا ہے، جو کہ آئی تھنک عمران نے ابھی لیٹسٹ اپنے اس میں کہا ہے کہ آپ تو اس کی گود میں پیدا ہوئے ہو. اور آپ تو جنرلز ابھی بھی یہ جو آپ کی دو تین، آپ مجھے پتہ ہے کہ ایسے بے باک طریقے سے یہ جو اتنے آپ ڈرپوک ہو کہ آپ لندن سے واپس نہیں آ رہے ہو کہ آپ کو پکڑ لیا جائے گا. تو یہ جو آپ کے اندر اچانک بے باکی آ گئی ہے، موسٹ لائکلی دیر آر سم جنرلز ہو سپورٹنگ یو، اینڈ یو ہیو ہیڈ دس سپورٹ فرام دیز جنرلز فار دا لاسٹ 30-40 ایئرس. اور وہ ابھی بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے بیسس پہ آپ اتنا کھلا کھلا اپنی بیٹی کو سامنے پیش کر رہے ہو اور بھیج رہے ہو اور اس طرح سے، بیکاز یو نو یو ہیو سپورٹ. دیر از نو وے کہ آپ اتنا بڑا جوا کھیلو گے جب تک کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہو کہ پاکستان آرمی کے کچھ جنرلز آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اور ایک دو کو تو مجھے پتہ ہے، ایک کا تو مجھے پتہ ہے، اس سے میری بات بھی ہوئی ہوئی ہے، اینڈ یو نو ہی از ود یو، ہی از ریٹائرڈ اینڈ ہی از ود یو. سو ڈونٹ ٹیل می کہ دس از آل ڈیموکریسی اینڈ یور لائک یو نو کہ یو وانٹ کہ پاکستان کی آرمی جو ہے بالکل اس میں انوالو نہ ہو اور نکل جائے، جبکہ آپ کی خود اس وقت نواز کی، زرداری کی جو اتنی فریڈم ہے، اور یہ انڈائٹ نہیں ہو رہے، یہ جیل میں نہیں جا رہے، جیل میں بیٹھتے نہیں ہیں زیادہ دیر، فوراً نکل جاتے ہیں، when we know کہ اس کے پیچھے بھی آرمی کے کچھ جنرلز کا ہاتھ ہے. آپ خود جنرلز کو یوز کر رہے ہو، آپ پچھلے 30-40 سالوں سے جنرلز کو یوز کر کے اس لیول پہ پہنچے ہو، اور ابھی بھی ان کو یوز کر رہے ہو، اور آپ ہمیں یہ بتا رہے ہو کہ آرمی کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. آپ ہمیں اتنا بے وقوف سمجھتے ہو. Do you really think we are that stupid? That's all I have to say. اللہ حافظ. السلام علیکم.